بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت اول کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 2.3 جو کہ مسجد اور اذان سے متعلق ہے، اس میں آج دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارے آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے، جان لیں کہ اذان نماز کے لیے پکار کا نام ہے۔ اس حاصل تعلم کی روشنی میں آج ہم چند معلومات سیکھیں گے اور حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات اعلان سبق ہے، آج ہم اذان کے بارے میں چند معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، لیکچر کے آغاز میں آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ کل ہم نے مسجد کے بارے میں چند معلومات حاصل کی تھیں۔ یہ سوالات اسی لیکچر کے بارے میں ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ذہنی صلاحیت کو چیک کرنا، جانچنا کہ کیا آپ بچوں نے کل کا سبق اچھے انداز میں یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو یہ چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ کے اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید پیارے بچوں، یقیناً آپ نے انتہائی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سرگرمی آپ کے لیے ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر پاکستان کی چند مشہور مساجد کے نام لکھیں اور اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ یہ سرگرمی اس لیے شامل کی گئی ہے کہ سبق پڑھنے سے پہلے آپ کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہو سکے اور آپ دل جمعی کے ساتھ سبق کو پڑھ سکیں اور اس کی معلومات کو یاد رکھ سکیں۔ تو سرگرمی کیا ہے کہ ملک پاکستان جو ہمارا پیارا وطن ہے، اس کی مشہور جو مساجد کے نام آپ کو آتے ہیں، آپ نے دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر لکھنے ہیں، پھر اساتذہ کرام کو دکھانے ہیں۔ جو بچہ زیادہ تعداد میں مساجد کی مشہور مساجد کے نام لکھے گا، اساتذہ کرام اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تختہ تحریر پر ان بچوں کے نام بھی نمایاں کریں گے۔ تو ابھی میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت پاکستان کی مشہور مساجد کے نام سیکھ لیے ہوں گے کہ کون کون سی مساجد ہیں جو ملک پاکستان میں معروف ہیں۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے نام سے چند سوال آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سوال اس لیے شامل کیے جاتے ہیں کہ ان سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سبق کے اندر سے چند معلومات تلاش کر سکیں اور آپ سبق کے حوالے سے چند مزید اہم پوائنٹس بھی اخذ کر سکیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب طلباء و طالبات سے معلوم کیجئے۔ خوش آمدید پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے اسلامی نقطہ نظر۔ اسلامی نقطہ نظر میں حدیث پاک ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، وہاں تک کی وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں، سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یعنی اذان دینے کا کس قدر بڑا اجر ہے کہ اذان کی جس چیز تک آواز پہنچتی ہے، ہر چیز اذان دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ اذان دینے کا اجر ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اذان کا معنی ہے اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ اطلاع دینا یا اعلان کرنا، یہ اذان کا معنی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ فجر کی اذان میں چند لفظوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور ہر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف فجر کی اذان میں چند لفظوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ دن میں 5 بار نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے الفاظ خواب میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سکھائے گئے تھے اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اپنا خواب سنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اذان کے وہ کلمات جو آپ نے خواب میں سیکھے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دیں تاکہ وہ اذان دیا کریں اور لوگوں کو نماز کے لیے اذان کے ذریعے بلایا کریں۔
تو ان صحابی کو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات خواب کی حالت میں سکھائے گئے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور کتاب سے پڑھتے ہیں۔ اذان کا معنی ہے اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ دن میں 5 بار نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ مسلمان اذان سن کر نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اذان کے وقت سب کام چھوڑ کر اذان کو غور سے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے الفاظ دہراؤ۔ صحیح مسلم کی 384 نمبر روایت ہے۔ ہمیں ہمیشہ اذان اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسجد کو آباد رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی وہ چند معلومات جو ہم نے کتاب کی روشنی میں حاصل کی۔ آئیے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب کی روشنی میں یہ جو مشق ہے، ایکسرسائز ہے، اسی کو مکمل کرنا ہے اور اس کے تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ جیسے سابقہ لیکچر میں آپ کو مثال کے ذریعے بتایا گیا تھا، اسی طرح سے آپ نے ساری مشق کو مکمل کرنا ہے۔ اب آپ بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ سبق میں پاکستان کی 2 مشہور مساجد کا ذکر ہے۔ ایک ہے فیصل مسجد جو اسلام آباد میں ہے، اور دوسری ہے بادشاہی مسجد جو لاہور میں ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ جن طلباء نے ان مساجد میں سے کسی مسجد کو دیکھا ہے وہ جماعت کے باقی بچوں کو اپنے سفر کا حال سنائیں۔ بچوں کے سنانے کے بعد اساتذہ کرام ان مساجد کے بارے میں بچوں کو معلومات فراہم کریں۔ تو یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی ہے جو آپ نے کمرہ جماعت میں مکمل کرنی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کی تکمیل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت ملک عزیز پاکستان کی 2 مشہور مساجد فیصل مسجد اور بادشاہی مسجد کے چند متعلقہ معلومات آپ نے حاصل کر لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، باپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین سے معلوم کریں کہ فجر کی اذان میں 2 اضافی کلمات کا کیا مقصد ہے اور ان کا آغاز کیسے ہوا۔ والدین کی گفتگو کے اہم نکات تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں بتائیں۔ لیکچر کے دوران آپ کو بتایا گیا ہے کہ فجر کی اذان میں چند الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے، تو آپ نے والدین سے پوچھنا ہے کہ ان اضافی کلمات کا مقصد کیا ہے اور ان کا آغاز کیسے ہوا، ان کا معنی کیا ہے۔ یہ چند باتیں والدین سے پوچھ کر اہم نکات تحریر کرنے ہیں اور کمرہ جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معلومات کو ڈسکس کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ تو یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے کرنا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا اذان کا معنی ہے اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ دن میں 5 بار نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ اذان سن کر اذان کا جواب دینے کا بہت اجر ہے۔ یہ وہ چند معلومات تھیں جو آج کے لیکچر سے ہم نے حاصل کی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اذان کی فضیلت و اہمیت اور آداب کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہایت عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔